بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले 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 चमक
سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جان بچا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، چگے گا رگے گا یوں ہی، ہاں رگے گا یوں ہی ان کا چرچا، رگے گا پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے، پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں آنا، کہاں تم نے
نذرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ادھورا درود پاک نہ پڑھا کرو. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ادھورا درود پاک کیا ہے؟ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نامکمل درود یہ ہے کہ صرف اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کر رک جاؤ اور میری آل پر درود نہ پڑھو. پھر فرمایا کہ اس کے بجائے یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اے اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود نازل فرما، رحمت نازل فرما اور ان کی آل پر بھی نازل فرما. تو یہ طریقہ ہے جب بھی درود پاک پڑھا جائے پہلے تو درود پاک پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، اور پھر جب درود شریف پڑھیں تو آل پاک پہ بھی درود پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. آپ نے شاید ہزاروں بار امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کو دیکھا ہوگا جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو یوں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آل پر درود شریف کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج خصوصی ذکر خیر ہم نے بیان میں سننا ہے، آپ لکھتے ہیں نا ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت لاکھوں سلام، ان کے اصحاب عطرت لاکھوں، عطرت یعنی آل اولاد، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اہل بیت نبوت لاکھوں سلام. یعنی اہل بیت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے گھر والے گویا آسمانی صحیفوں کے حصوں کی طرح ہیں، وہ مقدس پاکیزہ کلیوں کی طرح ہیں، ان پر لاکھوں سلام نازل ہوں. محبت سے پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں
نیتوں پر ان کا دار و مدار ہے، اور اچھی نیت سے ثواب بڑھ جاتا ہے، کام نہیں بڑھتا، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ احمق ہے وہ شخص کہ جو اچھی اچھی نیتیں کر کے اپنا ثواب نہیں بڑھا لیتا۔ کام کچھ نہیں بڑھتا، ثواب بڑھتا ہے۔ کام تو اتنا ہی ہے جتنا آپ نے اجتماع میں آنے کے لیے ہمت کی، محنت کی، یہاں آ کر بیٹھے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، کام تو نہیں بڑھا، لیکن اگر آپ کی نیتیں بڑھ جائیں گی تو اگر ایک نیکی ملنی تھی تو پھر 2 ملیں گی، 3 ملیں گی، 5 ملے گی۔ جتنی نیتیں زیادہ ہو جائیں گی ثواب زیادہ ہوگا۔ اس لیے نیت کر لیجئے کہ ہم رضا الہی کے لیے بیان سنیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے، با ادب ہو کر بیٹھیں گے، خوب توجہ سے سنیں گے، اور جو سنیں گے اسے یاد رکھ کر عمل بھی کریں گے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، عاشق ماہ نبوت، شیخ شریعت و طریقت، رہبر شریعت، حافظ، قاری، مفتی الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، یہ شریعت کے بڑے پابند تھے، اور اللہ والے شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ والے کو ڈھونڈنا ہو، اللہ والا تلاش کرنا ہو تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہے شریعت کی پابندی۔ شریعت کی جو پابندی نہیں کرتا وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا؟ شریعت کی پابندی نہ کرے اور وہ پہنچا ہوا کیسے ہو سکتا؟ اللہ پاک تک تو نہیں پہنچ سکتا، شیطان تک پہنچا ہوا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے بڑے پابند تھے، اور احکام شریعت کو نہ صرف خود اپنے اوپر لاگو فرماتے، عمل فرماتے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے، اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ آپ کا رہتا۔ اور آپ کے گھر کے ساتھ ہی چند قدم کے فاصلے پر مسجد شریف ہے، تو آپ اس مسجد کے معاملات میں بھی خصوصی طور پر نظر رکھتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آج سے یہ تقریباً 100-125 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب اس طرح بجلی وغیرہ عام نہیں تھی، اور یوں مسجد میں لائٹیں اور فینسی لائٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ مسجد میں چراغ جلتے تھے یا لالٹین جلائی جاتی تھی۔ تو 2 طرح کی لائٹیں تھیں، یا تو لالٹین یا چراغ۔ چراغ میں تیل پڑتا تھا، کیسٹر آئل، اسے اردو میں کہتے ہیں ارنڈی کا تیل، الف سے ارنڈی کا تیل یہ کہا جاتا ہے، اور یہ کیسٹر آئل انگلش میں کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ چراغ میں پڑتا تھا، یا سرسوں کا تیل پڑتا تھا، اور لالٹین اس میں مٹی کا تیل پڑتا تھا۔ لالٹین میں جو مٹی کا تیل پڑتا ہے، مٹی کے تیل میں ہوتی ہے اسمیل، بو ہوتی ہے، اور مسجد میں بدبو یہ ناجائز ہے۔ مسجد میں بو کرنا، مسجد میں بو پھیلانا یہ گناہ کا کام ہے۔ مسجد کو بدبو سے بچانا یہ واجب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ مٹی کا تیل مسجد میں جلانا جائز نہیں، کیونکہ اس سے بدبو ہوتی ہے اور مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی جو مسجد تھی وہاں لالٹین نہیں جلتی تھی، کیونکہ مٹی کا تیل اس میں ڈلتا ہے، اس لیے چراغ جلائے جاتے تھے روشنی کے لیے۔ رات میں چراغ جلتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ رات کا وقت تھا، بارش بھی برس رہی تھی، ہوا بھی تیز چل رہی تھی۔ اس حالت میں چراغ جلانا یہ مشکل تھا۔ چراغ جلاتے پھر بجھ جاتا، پھر جلاتے پھر بجھ جاتا۔ دوبارہ جلانے میں مشکل یہ بھی تھی کہ ماچس کی تیلی میں جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے یہ گندھک ہوتا ہے، اور یہ جب جلتا ہے تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ اسمیل نکلتی ہے۔ تو جب ماچس جلانی ہو مسجد کی کسی چیز کے لیے تو باہر جا کر جلائی جائے، باہر سے جلا کر مسجد میں، جیسے اگربتی وغیرہ ہے تو اگربتی جلانے کے لیے مسجد میں ماچس کی تیلی نہیں جلانی چاہیے، تو اس میں سے بھی اسمیل نکلتی ہے۔ مسجد کو اس بدبو سے بھی بچانا چاہیے، تو باہر سے آپ اگربتی جلا کے پھر مسجد میں لے جائیں۔ تو اب یہ ہو رہا تھا کہ بارش کے وقت اگر باہر سے ماچس جلا کر چراغ لاتے ہیں تو
باہر ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ وہ چراغ جلتا ہی نہیں. تو یہ بڑی احتیاطیں جو آپ کیا کرتے تھے اس دن یہ کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. چراغ جلانا بھی مشکل ہو رہا تھا, لالٹین جلانے پر اجازت نہیں تھی. خیر اعلیٰ حضرت کے خادم خاص تھے حاجی کفایت اللہ, انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ لالٹین لے کر اس میں مٹی کا تیل ڈالنے کے بجائے کیسٹر آئل ڈال دیا تاکہ بو بھی نہ آئے اور مسجد میں روشنی بھی ہو جائے, نماز وغیرہ بھی ہونی تھی. لالٹین میں شیشہ ہوتا ہے, شیشہ لگا ہوتا ہے, اس لیے ہوا سے وہ بجھتی نہیں ہے. پرانے زمانے میں ہمارے بزرگوں نے تو دیکھا ہوگا, تو آج کل کے بچوں نے شاید نہ دیکھا ہو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جب نماز کے لیے مسجد تشریف لائے تو آپ کی نظر پڑی کہ لالٹین جل رہی ہے, چراغ نہیں آج. تو آپ کو یہ پسند نہیں آیا. آپ نے فرمایا حاجی صاحب آپ نے تو کئی بار یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ مسجد میں بدبودار تیل نہیں جلانا چاہیے. حاجی کفایت اللہ نے عرض کی حضور اس لالٹین میں نے کیسٹر آئل نہیں ڈالا, یہ ارنڈی کا تیل نہیں ہے بلکہ اس میں نے معاف کیجئے گا اس میں ارنڈی کا تیل ڈالا ہے, وہ مٹی کا تیل نہیں ڈالا, یعنی بدبو والا تیل نہیں ڈالا تو اسمیل وغیرہ نہیں ہو رہی. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ یہ بات کیسے سمجھیں گے؟ وہ تو دیکھیں گے بھائی لالٹین جل رہی ہے, احمد رضا کی مسجد میں جل رہی ہے, چلو ہم بھی اپنی اپنی مسجدوں میں لالٹین جلائیں, ان کو تو ترغیب ملے گی. وہ تو یہ کہیں گے کہ دوسروں کو فتویٰ دیتے ہیں کہ مسجد میں بدبودار تیل نہ جلاؤ اور خود لالٹین جلوا رہے ہیں. نارملی لالٹین میں وہی تیل ڈلتا تھا. مزید فرمایا اگر یہ کیسٹر آئل سے لالٹین جلانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں اور آواز لگاتے رہیں کہ اس میں کیسٹر آئل ہے, اس میں کیسٹر آئل ہے, اس میں کیسٹر آئل ہے, اس میں مٹی کا تیل نہیں ہے. گویا آپ انہیں سمجھا رہے تھے یہ بات کہ گزرنے والوں کو جو بدگمانی ہوگی اس سے آپ کیسے بچائیں گے, اور یہ تو ممکن نہیں کہ ہر آنے جانے والے کو آپ اعلان کر کر کے بتاتے پھریں. تو حاجی کفایت اللہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو آپ سمجھ گئے کہ اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں, اور پھر آپ نے لالٹین بند کر دی. تو کوئی بات نہیں, ایک نماز تھوڑی اندھیرے میں پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا, لیکن ایک ایسا کام جس سے لوگ بدگمانی میں پڑے کہ مسجد میں انہوں نے بدبودار تیل والی لالٹین جلائی ہے, یہ بدگمانی سے لوگوں کو بچایا جائے, حالانکہ وہ بدبودار تیل نہیں تھا, وہ تو کیسٹر آئل سے جل رہی تھی. تو یہاں تک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ ذہن جاتا تھا, اور اتنا گہرائی میں جا کر شریعت کی پابندی اور احکام اسلامیہ پر عمل کرنا اور کروانا, یہ ہمارے امام اہل سنت کا مبارک طریقہ کار تھا. اسی لیے تو بڑے بڑے آپ کے در سے شریعت اور معرفت کے جام پیا کرتے تھے. آپ کے دروازے پر آ کر بڑے بڑے جو ہے وہ شریعت کے پابند بن جاتے تھے, کیونکہ آپ خود اتنے پابند تھے. اور جب ایسے پابند شریعت مرشد ہوں تو ان کے مریدین میں بھی تقویٰ اور احتیاط آ جاتی. کیا خوب کہا جب حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ یہ 1919 میں حج کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے, تو اس وقت آپ نے یہ اشعار اعلیٰ حضرت کے لیے کہے تھے جس میں شان تقویٰ کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو, تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو, قسیم جام عرفان ہے شہ احمد رضا تم ہو, قسیم جام عرفان ہے شہ احمد رضا تم ہو. آیا ہے شان صدیقی تمہاری شان تقویٰ سے, آیا گئے شان صدیقی تمہاری شان تقویٰ
سے کہوں اتقا نہ کیوں کر جب کہ خیر الاتقیا تم ہو، کہوں اتقا نہ کیوں کر جب کہ خیر الاتقیا تم ہو، خائف کبریا ہے رضا ہے رضا، صوفی باصفا ہے رضا ہے رضا، عاشق اولیاء عاشق مصطفیٰ صاحب اتقا زینت اتقیاء ہے رضا ہے رضا۔ اتقی اتقیاء یہ تقی کی جمع ہے، تقی یعنی متقی، اللہ پاک سے ڈرنے والا۔ تو یہاں جو شعر میں آپ کو کہا خیر الاتقیاء یعنی متقین میں بھی سب سے بہترین، یہاں مراد آپ کے زمانے کے لوگوں میں، پوری امت میں نہیں کہہ رہے، یعنی آپ کے زمانے کے لوگوں میں اور آپ کی صدی میں اور آپ کے وقت میں، جس دور میں اعلیٰ حضرت تھے اس زمانے میں سب سے بڑے متقیوں کے امام احمد رضا نظر آتے۔ تو یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تقوی کی جھلک نظر آ جاتی ہے کہ ان کو حضرت ابوبکر کا فیض مل رہا ہے۔ ایسے متقی و پرہیزگار تھے ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آپ کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ شریعت، دین، علم کی باتیں یہ صرف دوسروں کو بتانے کے لیے نہیں بلکہ خود عمل کرنے کے لیے بھی ہیں۔ دینی باتیں دوسروں کو بتانا یقیناً یہ بھی ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ صف آیت نمبر 3 میں فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کو نصیحت کرنا، اچھی اچھی باتیں بتانا اور خود عمل نہ کرنا یہ انتہائی سخت اور شدید بات ہے، اور اللہ پاک کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ حدیث پاک میں ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ واعظ یعنی مبلغین، نصیحت کرنے والے، بیان کرنے والے ہیں کہ یہ وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے یہ کتنا سخت ترین عذاب ہے، ہم خود پر غور کر لیں۔ کتنے ایسے ہیں جو دوسروں کو نصیحتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، پیاری پیاری کرتے ہیں، زبان ہے اس کا چسکا بھی بڑا ہے، چلتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، مگر عمل کے وقت، اصل امتحان عمل کے وقت، اور نفس پر یہی بھاری ہے، عمل کیا ہی نہیں جاتا۔ اور اب تو ایک دستور سا بنتا چلا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد کوئی اچھی پوسٹ دیکھی، کوئی اچھا میسج دیکھا، کاپی پیسٹ کیا، چلو جی آگے بڑھا دیا، فارورڈ، اپنے فیملی کے گروپ میں بھائی کو، دوست کو اسٹیٹس پہ لگا دیا، چلیں جی فارغ ہو گئے، ہمارا کام ہو گیا۔ کیا یہ پوسٹ صرف اس لیے تھی کہ فارورڈ کر دی جائے، گروپ میں ڈال دی جائے، اسٹیٹس پہ لگا دی جائے؟ کبھی ہم نے غور سے اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد یہ جذبہ بھی پایا یا بیدار کیا کہ اب اس پہ مجھے بھی عمل کرنا ہے؟ ہم نے کچھ نیت بنائی اپنی یا صرف اسے فارورڈ کرنے تک اپنی ذمہ داری سمجھی؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے، دعوت اسلامی کی جانب سے بڑی زبردست پوسٹیں بنتی ہیں، اچھی اچھی قرآن پاک، احادیث طیبات، اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں بڑی پیاری پیاری پوسٹیں وغیرہ شیئر کی جاتی ہیں، اور نارملی لوگ انہیں لگاتے ہیں، بہت عام کرتے ہیں، وائرل کرتے ہیں، اور یہ بھی بڑا اچھا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اور الٹے سیدھے اسٹیٹس لگانے سے تو یہ 1000 گنا بہتر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف یہاں تک کیوں رکیں، ہم اسے پڑھ کر خود بھی عمل کی نیت کریں، اور جب بھی کوئی پوسٹ، کوئی نیکی کی بات آگے بڑھائیں تو پہلے یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے بھی اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد پھر دوسروں تک بھی اسے پہنچائیں۔ دوسروں تک پہنچانے کا کام نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ سوچ کر کہ بھائی جب تک میری نیت نہیں بنے گی اور میں نیک نہیں بن جاؤں گا،
میں دوسروں کو کوئی نیکی کی بات ہی نہیں کروں گا, نیکی کی دعوت ہی نہیں پہنچاؤں گا, یہ بھی ایک شیطان کا وار ہے. یوں بھی وہ نیکی سے روکتا ہے, نیکی کی دعوت سے روکتا ہے. تو ہماری دو ذمہ داریاں ہیں, ایک خود بھی نیکی پر عمل کرنا, اس کی نیت کرنا, اس کی کوشش کرنا, اور دوسروں تک بھی پہنچانا. تو آپ کو مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ چلو بھائی دونوں ذمہ داریاں پوری کرو, اور ہم یہ طے کر لیں کہ چلو اب جب تک پہلی ادا نہیں ہوگی دوسری بھی نہیں کریں گے. ایسا بھی نہیں ہے. اپنے نیک بننے کی بھی کوشش کرتے رہیں, دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں. یہاں یہ بات کہ جب تک میں نیک نہیں بن جاؤں گا دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دوں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی ہم اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگیں گے. اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ خود ایک برائی ہے. ہم تو خود کبھی اپنے آپ کو نیک سمجھے ہی نہیں. کتنے بڑی بڑی نیکیاں اللہ پاک کی رحمت سے ہو, ہم کرتے ہوں, پھر بھی یہی سمجھے کہ ہم گناہگار. ہم اللہ کی رحمت سے, اس کے فضل سے کر رہے ہیں, لیکن اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے رہے. ہم نے خود کیا کیا؟ جو کروایا رب کی رحمت نے کروایا. یہی سمجھنا چاہیے. اور نیکی پر عمل کی نیت اور اس کی کوشش جو کرتا ہے اس کی پذیرائی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, اس کی بات میں خود بخود ایک الگ سا, ایک عجیب سا اثر پیدا ہو جاتا ہے. اس کی بات کا رنگ ہی نرالا ہوتا ہے. جب وہ دوسروں کو بات کرتا ہے نا, تو زیادہ جلدی لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں, قبول کرتے ہیں. آپ دیکھیں امیر علیہ سنت جب بات کرتے ہیں, امیر علیہ سنت کی بات کو سن کر قبول کرنے والے ہزاروں ماشاءاللہ. آپ نوٹ کرتے ہیں کہ یار یہ نوجوان جن کو ماں باپ نہیں سنبھال پاتے, بڑے بھائی نہیں سنبھال پاتے, استاد بعض اوقات نہیں سنبھال پاتے, بڑے بڑے پیار کرنے والے بعض اوقات نہیں سنبھال پاتے, امیر علیہ سنت میں وہ کیا کشش ہے کہ نوجوان بدل سا جاتا ہے. ان کے پاس آ کر اسے اٹھنے کا جی نہیں چاہتا ہے. یہ عمل کی تاثیر ہے, یہ نیکی کی تاثیر ہے. یہ جب بندہ خود عمل کرتا ہے اور پھر بات کرتا ہے تو اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں. تو یہ فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان امام احمد رضا ہے کہ خود عمل کرنا, پھر دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا, اور یہ دونوں کام جاری رکھنا ہے, کوئی بھی کام چھوڑنا نہیں انشاءاللہ. اسی طرح یہ جو ہم نے واقعہ سنا مسجد میں لالٹین جلانے والا, اس میں یہ بھی سبق ہمیں ملا کہ مسجد کو بدبو سے بچانا ہے. چونکہ دعوت اسلامی یہ مسجد بھرو تحریک, دعوت اسلامی کیا ہے؟ مسجد بھرو تحریک. دعوت اسلامی میں جب کوئی آ جاتا ہے نا, تو اس کا کنیکشن مسجد سے یوں ہو جاتا ہے, اس کی بجلی بحال ہو جاتی ہے مسجد والی. آپ دیکھیں گے دعوت اسلامی مسجد, ہفتہ وار اجتماع مسجد, مدرسۃ المدینہ بالغان نارملی مسجد, ٹھیک ہے, مدنی قافلہ ہے تو مسجد, مدنی مذاکرہ ہے تو نارملی مسجدوں میں, مسجد میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, مسجد میں ہی ہوتا ہے عام طور پر. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں تو مسجد, 5 وقت کی نماز, پھر ماشاءاللہ نیکی کے کام, مسجد سے ایک تعلق بنتا ہے اور لوگوں کو مسجد میں لانے کا سلسلہ رہتا ہے. تو دعوت اسلامی صرف مسجد بھرتی نہیں, مسجد کو آباد کرنے کے طریقے بھی سکھاتی. اور مسجد کی آباد کاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مسجد کو بدبو سے بچایا جائے. یہ ضروری ہے, یہ واجب ہے کہ مسجد میں کسی طرح کی بدبو والا عمل نہ ہو. جیسے کہ منہ سے اگر بدبو آ رہی ہے, یا گرمی کے موسم میں, یا ویسے ہی کپڑوں سے اگر بدبو آ رہی ہے, کسی نے کچی پیاز کھا لی, کچا لہسن کھا لیا, اور اس طرح کی چٹنیاں باز آتی ہیں وہ کسی نے کھائی ہوئی ہیں, دہی بھلے, گول گپے, کچے پیاز جن میں ہوتے ہیں, تو یہ سب کھا کر بھی اگر منہ سے بدبو آ رہی ہے تو مسجد میں آنا اب منع ہے. اب آپ مسجد میں نہیں آ سکتے. اب کیا کیا جائے؟ اس بدبو کو ختم کیا جائے, اس بدبو کے ختم کرنے کے جو بھی طریقے ہیں ان کو اختیار کیا جائے, تو انشاءاللہ پھر آپ مسجد میں آ سکیں گے. تو مسجد میں بدبو لانا یہ منع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کی ہیں, مسجدیں اللہ پاک کا گھر ہیں, اللہ پاک کی ہیں, لہٰذا ان پر جو اولین حق ہے وہ یہ ہے کہ اس اللہ کے گھر کو بدبو سے بچایا جائے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہر طرح کی بو اور ایسی چیزیں کہ جن سے لوگ مسجد سے متنفر ہوں, معاذ اللہ, ہمیں ایسے کاموں اور ایسے لوگوں سے مسجد کو بچانے کا حکم ہے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا تقویٰ دیکھیے کہ چند سیکنڈ میں وہ جو ماچس کی جو بو ہوتی ہے, جل کر بجھ جاتی ہے, تھوڑی سی چند سیکنڈ کی وہ بو ہوتی ہے, وہ بھی پسند نہیں فرمائی, اور یہ بھی آپ اجازت نہیں دیتے تھے کہ مسجد میں ماچس جلائی جائے.
تو ہم بھی مسجد کے انتظامات اگر سنبھالنے کی سعادت پاتے ہیں، ہمیں یہ فرائض ملے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ سب چیزیں بھی سیکھنا ضروری ہے کہ ہم سیکھیں کہ کس طرح مسجد کی دیکھ بھال کرنی ہے، اور ایز اے مسلم، ایز اے مسلمان ہمیں 5 وقت مسجد میں حاضر ہونا ہے، تو اس وقت بھی ہمارے لیے کیا شرعی تقاضے ہیں یہ ہمیں دیکھ کر، یہ سیکھ کر مسجد میں آئیں گے تو انشاءاللہ پھر ڈھیروں ثواب ملے گا۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہیں کہ مسجد میں آ رہے ہوں اور گناہ لے کر جا رہے ہوں۔ تو مسجد میں آنے کے حوالے سے بڑی بے احتیاطیاں ہیں۔ امامہ پہنتے ہیں تو بعض لوگوں کی امامے سے بو آ رہی ہے، کسی کے بالوں سے بو آ رہی ہے، کسی کے موزوں سے بو آ رہی ہے، کسی کے جو ہے وضو کے قطرے مسجد میں گر رہے ہیں، کسی کی داڑھی عجیب ہو رہی ہے، تو کپڑوں سے بو تو عام ہے۔ پھر منہ کا بھی لحاظ نہیں کرتے، ادھر مسجد کے دروازے پہ سگریٹ بھی ہے اور ادھر ابھی قدم رکھا مسجد میں اور اب آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بو تو زائل ہی نہیں ہوئی، ختم ہی نہیں ہوئی۔ کتنی بار اگر میں اپنا کہوں تو کوئی 100 بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں سے گفتگو کا موقع ملا اور سگریٹ کی جو ہے وہ بھبکے آ رہے تھے، اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی تجربہ کیا ہو۔ مبلغین کو تجربہ نارملی ہو جاتا ہے لوگوں سے جن کا ملنا جلنا رہتا ہے، تو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بھی دل جلتا ہے کہ مسجد میں آپ ایسے آ گئے۔ بعض اوقات سمجھانے کی بھی صورت ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو سمجھا بھی نہیں پاتے کہ کہیں کوئی جھگڑا ہی نہ ہو جائے، ہر کسی کا اتنا ظرف نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ذہن بنائیں کہ مسجد میں بدبو نہیں ہونی چاہیے، چاہے میرے وجود کے ذریعے، میرے منہ کے ذریعے، میرے کپڑوں کے ذریعے یا اور کسی چیز کے ذریعے۔ یہ بھی فیضان اعلیٰ حضرت، یہ بھی امام اہل سنت کی تعلیمات میں سے ہے، اور یہ شریعت کا حکم ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا۔ اسی طرح امام اہل سنت کے اس واقعے سے ایک اور مدنی پھول ملتا ہے کہ لوگوں کو بدگمانی سے بچانا لازم ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں حاجی کفایت اللہ کو کتنی خوبصورت نصیحت کی کہ پھر آپ کھڑے ہو جائیے یہاں پر اور اعلان کرتے رہیے دروازے پر کہ آج جو لالٹین جل رہی ہے اس میں کیسٹر آئل ہے، آج جو لالٹین جل رہی ہے اس میں کیسٹر آئل ہے، کیسٹر آئل ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے انداز تھا، تنزیہ انداز جسے کہہ لیجئے، کہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ایسا کیجئے، بلکہ ان کو کہہ رہے تھے کہ کیا ایسا ممکن ہے، اور کتنوں تک آواز جائے گی، کتنوں کو آپ بتائیں گے، اور ہر جگہ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک دروازے پہ بندہ کھڑا ہو اور یہ بتاتا رہے۔ تو پھر کیوں ایسا کام کریں کہ جس سے کوئی ایک بندہ بھی بدگمانی میں مبتلا ہو کہ یہ دیکھو مولانا مسجد میں بدبودار تیل جلائے ہوئے، مسجد میں انہوں نے لالٹین جلائی اور اس میں بدبودار تیل ہوتا تھا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی امت سے خیر خواہی کا ایک اظہار ہے کہ لوگوں کو بدگمانی سے بچایا جائے، اور یہ بھی امت کی خیر خواہی ہے کہ ان کو ہر طرح کی بدگمانی سے بچایا جائے، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایسا کوئی رستہ ہی نہ کھولا جائے کہ جس سے وہ بدگمانی میں پڑھ کر جو ہے وہ جہنم کی طرف جانے والے رستے پہ چلنا شروع کر دے۔ اگر کوئی شرابیوں کے پاس کھڑا ہوگا تو پھر اس کو دیکھ کر لوگ بدگمانی کریں گے کہ یہ شراب پیتا ہے، جواریوں کے پاس بیٹھیں گے تو بدگمانی تو اب بنے گی کہ یہ بھی جواری ہے، اور لوگوں کو یہ بدگمانی میں ڈالنا ہوا۔ اسی طرح اگر موبائل میں چھپ چھپ کر باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی لوگوں کو بدگمانی میں ڈالنے والا عمل ہے۔ آج کل لوگوں کے دل میں بات آئے گی کہ اس کا کوئی خفیہ چکر چل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے 4 لوگ اگر مل کر بیٹھے ہوں تو 2 بندوں کا آپس میں بات کرنا یہ بھی منع ہے، خسر پھسر کرنا کہ وہ جو دوسرے ہیں ان کو بدگمانی ہوگی کہ شاید ہمارے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں کہ جن سے لوگ بدگمانی میں پڑے۔ تہمت کی جگہ سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہماری امی جان ہیں، زوجہ مصطفیٰ رضی اللہ عنہا ہیں، تو ملاقات کے لیے مسجد میں حاضر ہوئی۔ اس وقت تک عورتوں کو مسجد میں جانا یہ منع نہیں تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے وقت انہیں مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے۔ جب دروازے کے سامنے پہنچے تو دیکھا کہ 2 صحابی گلی سے گزر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے نقاب وغیرہ کر رکھا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 صحابہ سے فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہے، یہ میری زوجہ ہیں۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جیسے عظیم عاشق رسول، سامنے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان ہے،
اور ادھر عاشق رسول صحابہ ہیں. انہوں نے کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ پر بدگمانی کریں, کوئی آپ کے لیے منفی خیال لائیں, آپ ہمیں کیوں وضاحت دے رہے ہیں یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ بے شک شیطان آدمی کے خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتا ہے, مجھے خوف ہوا کہ وہ تمہارے دل میں کوئی منفی کوئی نیگیٹو خیال نہ ڈال دے, اس لیے میں نے وضاحت کر دی. یہ کتنی بڑی تربیت, اور ہم سب کے لیے جو ہے وہ اجتماعی طور پر کوئی کچھ بھی ہو جائے لیکن بہرحال بدگمانی تو کسی کے لیے بھی آ سکتی ہے, یہ دیکھی والی بات ہے. لہٰذا بدگمانی والی چیزوں سے بچنا ہی چاہیے, چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو, بڑا اعتماد کرتے ہیں, بہت آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہو تو ان پر بھی وضاحت کر دیں تو انہیں بھی کئی بدگمانی نہ آئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ہے. ہمیں بھی چاہیے بدگمانی سے بچتے بھی رہے, دوسروں کے لیے نیگیٹو خیال لانا کیوں ہے, اور ایسے کاموں سے بھی بچیں کہ جن سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو. یہ فیضان رضا ہے. آج تو بات امام اہل سنت کی ہو رہی ہے تو یہ نعرہ تو لگتا رہے گا کہ یہ ساری باتیں, بلکہ پوری دعوت اسلامی فیضان احمد رضا. یہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت بارہا فرمایا کرتے, یہ دعوت اسلامی تو فیضان اعلیٰ حضرت ہے, یہ تو فیضان غوث اعظم ہے, یہ تو فیضان علی المرتضی مشکل کشا ہے, یہ تو فیضان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم دعوت اسلامی والوں کے پاس اللہ کی رحمت سے یہ بڑی بڑی نسبتیں ہیں جن پر ہمیں رب کی رحمت سے امید ہے کہ ان کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ عاشقوں کے امام, سنیوں کے امام, عالموں کے امام, عابدوں کے امام, زاہدوں کے امام, فقہا, محدثین, مفسرین کے امام ہیں, اہل تقوی کے امام ہیں. آپ مجدد بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں, انتہائی ذہین, بہت بڑے عالم, مفتی, قرآن شریف کے حافظ, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ سچے عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کے جیسی ہستیاں یہ صدیوں میں ہوتی ہیں, صدیوں میں ہوتی ہیں, اور ایسے لوگ جو ہے نا بڑے نایاب ہوتے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال 1272 ہجری اور عیسوی حساب سے 14 جون 1856 انڈیا کے شہر بریلی میں ہوئی. آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم ختم کیا. صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں دینی تعلیم مکمل کر لی, اور اسی دن پہلا فتویٰ لکھا. اندازاً 70 سے زائد علوم میں کم و بیش 1000 کتابیں لکھی. قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان آپ نے کیا. فتاوی رضویہ تقریباً 33 جلدیں آج کل اس کی, یہ آپ نے لکھی. 21,000 کے لگ بھگ اس کے صفحات ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح آپ کی نعتیہ کتاب ہدایت کے بخشش, یہ بھی کمال کا ادبی اور علمی شاہکار ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے 2 بار حج کی سعادت حاصل کی, اور دوسری بار جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے آپ کو اپنے دیدار سے نواز دیا. تقوی و پرہیزگاری اس قدر تھی کہ نہ صرف فرائض و واجبات کے سختی سے پابند تھے بلکہ سنن و نوافل اور مستحبات کو بھی نہ چھوڑتے, کم کھاتے اور کم سوتے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ 25 صفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 یعنی آج سے 104 سال پہلے جمعے کے دن اس دنیا سے رخصت ہوئے, اور آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں موجود ہے. 25 صفر المظفر 25 صفر شریف کو پوری دنیا میں آپ کا عرس, آپ کا یوم وصال, یہ بڑی محبت و عقیدت سے دعاؤں کے ساتھ, فاتحہ کے ساتھ, آپ کے لیے دعائیں, آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہوئے منایا جاتا ہے. میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب جو کہ بڑے عاشق رضا ہیں,
آپ رحمت اللہ علیہ نے لکھا نا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا، تازگی تو اور لایا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا بولو جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے اعلیٰ اوصاف، آپ کی اعلیٰ اخلاق میں سے ایک اہم ترین وصف اور عادت یہ بھی تھی کہ آپ خیر خواہ امت تھے، امت کے بھلے کے چاہنے والے۔ آپ کی مبارک سیرت کو دیکھیں تو اول تا آخر پوری زندگی یہ امت کی خیر خواہی، امت کی بھلائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے کام کرنے میں گزری۔ یہی بات کیا کم ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات پاک میں تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ 55 سال کنٹینیوسلی 55 سال بلا توقف جو ہے فتویٰ نویسی کا کام کیا، فتوے دیے، لوگوں کے مسائل حل کیے، لوگوں کے ایمانی مسائل، اعتقادی مسائل حل کیے، دینی مسائل حل کیے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اور اس پر کبھی کوئی پائی پیسہ نہیں لیا، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی اجرت نہیں۔ زمینداری تھی آپ کا، گھر کا معاشی سلسلہ اس سے چل جاتا تھا، اس سے اتنی انکم ہو جاتی تھی کہ ماشاءاللہ گھر کا خرچ چل جاتا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب جو چھوٹے بھائی تھے وہ اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، تو زمینوں سے ماشاءاللہ گھر کا خرچ چلتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یہ اس طرح سے جو ہے اجرت لینے، تعویذ لکھنے پر نذرانہ وغیرہ لینے کے بالکل قائل نہیں تھے، کبھی بھی نہیں لیا، اور کسی بہانے سے بھی کوئی دے جاتا تو نہیں لیتے۔ یہ کوئی کم خیر خواہی؟ آپ سوچیں نا، کوئی ڈاکٹر صاحب ہو، کوئی ڈاکٹر جو 50 سال 40 سال بغیر فیس لیے لوگوں کو اگر دوائیاں لکھ کے دیتا ہو، بتائیے پورے شہر میں کیسا نام ہوگا اس کا، کیسی اس کی عزت ہوگی کہ یار کیا ڈاکٹر صاحب ہیں کہ کسی سے پیسے ہی نہیں لیتے اور فی سبیل اللہ غریبوں کو دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں اور ان کی جو ہے ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں۔ واقعی بڑا کام ہے لوگوں کی جسمانی صحت کا خیال رکھنا۔ آپ سوچئے کہ جو لوگوں کی ایمانی صحت کا خیال رکھ رہا ہو اور لوگوں کا ایمان بچا رہا ہو، کبھی کوئی اجرت بھی نہیں لیتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی خدمت میں لگا ہوا ہو، اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ یہ خیر خواہی ہے امت نہیں تو کیا ہے؟ پھر آپ رحمت اللہ علیہ کا 1000 کتابیں لکھ کر دے دینا، روزانہ 2-2.5 گھنٹے آرام فرمایا کرتے، اس کے علاوہ بقیہ سارا کام تصنیف، تالیف، کتابیں لکھنا اور امت کی خیر خواہی۔ شام کا جو وقت تھا، عصر تھا، مغرب، یہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور اس میں کچھ چائے وغیرہ بھی چلتی تھی اور لوگ آتے سوال کرتے، آپ جواب دیتے، اور یوں یہ سیشن بھی عصر تا مغرب چلتا اور بڑا پربہار انداز ہوتا۔ سننے والے، دیکھنے والے جنہوں نے بھی یہ لکھی ہے ہسٹری، وہ وقتیات کیا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا وہ بھی کیا وقت ہوتا تھا عصر سے مغرب، جس میں آنے والوں کو چائے بھی ملتی اور سوال کا جواب بھی ملتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب قربانیاں ہیں، امت کی خیر خواہی ہے کہ آپ نے کام کیا، دینی کام، دینی کام، دینی کام بس، اور اپنی پوری زندگی کو جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت میں جو ہے وہ لگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی عزتوں سے نوازا، کیا آپ کی عزت ہے، کیا آپ کی ماشاءاللہ دنیا جہاں میں رضا رضا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسا ہی تھوڑی ہے، آپ نے امت کی خیر خواہی کا کام بھی کیا، لوگوں کے مسائل حل کیے، ہزار ہاتھ دینی مسائل کے جوابات، اور بعض تو ایسے پیچیدہ مسائل کہ بڑے بڑے جس میں الجھ جاتے کہ اس مسئلے کا حل کیسے کریں۔ زمانے کے بڑے بڑے علماء جس میں سکوت کر جاتے، توقف کرتے، بعض اوقات کئی سال اس کا جواب نہیں مل رہا ہوتا تھا۔
میرے رضا کے سامنے جب وہ مسئلہ آتا تو وہ چٹکی بجاتے حل فرما دیا کرتے. یہ میرے اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا تھا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ خود ایک بار اللہ کی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو ایک ایسی مشین دی ہے کہ اس میں جو سوال ڈالو اس کا جواب مل جاتا ہے. اللہ کا کرم ہے. فقیر کے پاس وہ مشین ہے تو سائل نے پوچھ لیا, کسی نے پوچھ لیا وہ مشین کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا ادھر ہے. اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. تو یہ سمجھانے کے لیے مشین کا مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے, اس کی رحمت سے عطا فرمائی ہے کہ سوال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے جواب سجا دیتا ہے, جواب عطا فرما دیتا ہے. تو یہ واقعی ایسا کمال تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے. اور صرف دینی معاملات میں نہیں, سائنسی معاملات, ریاضی کے معاملات, الگوریتھم کے معاملات, اور اس زمانے کے جو جدید علوم تھے اس میں بھی میرے رضا کسی سے کم نہیں تھے. بڑے بڑے میتھمیٹیشینز, سائنٹسٹ بعض اوقات حیران رہ جاتے تھے کہ یہ بریلی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہنے والا ایک بظاہر ایک مذہبی اور اس طرح کی دینی حلیے میں ہے, اور ہم تو ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اس سے یہ اتنی بڑی بڑی سائنسی اور ریاضی اور میتھمیٹکس کی باتیں بھی سمجھتا ہوگا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس پر کہ اس پر تمام طرح کے گویا علوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا واہ کر دیا, دروازہ کھول دیا کہ یہ جس طرف نظر کرتا ہے ادھر اس کا سکہ بیٹھ جاتا ہے. جس علم کی طرف توجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے دریا بہنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جب قلم اٹھاتا ہے تو بڑے بڑے اہل قلم حیران ہو جاتے ہیں. یہ امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے کمال اور فضل عطا فرمایا. اور اسی لیے کسی نے کہا نا, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. رضا رضا اے میرے رضا, رضا رضا اے میرے رضا. اعلیٰ حضرت کی بات کریں تو پوری رات بھی چھوٹی پڑ جائے گی, ایسے کمالات اتنے اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل و کرم فرمائے. امت کی خیر خائیوں میں ایک بڑا اہم کام, آپ کی سیرت کا ایک گوشہ وہ یہ ہے کہ چونکہ آج 14 اگست بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وطن کی نعمت عطا فرمائی, ایک آزاد ملک میں ہم رہ رہے ہیں, یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. آج سے تقریباً 78 سال پہلے 1947 میں 14 اگست کو یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. بڑی بڑی نیتوں کے ساتھ, عزائم کے ساتھ یہ سرزمین ہم نے پائی, جس کے نام میں بنیادی مقاصد میں بنیادی نعرہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ. اس ملک میں اگر نظام ہوگا, اس ملک میں بات ہوگی تو رب کی ہوگی, یہاں پر عبادت ہوگی اللہ پاک کی ہوگی. لا الہ الا اللہ میں سب آ گیا, سب چیزیں آ گئی. اللہ پاک ایسا دن بھی دکھائے کہ واقعی ہم اس نعرے پہ پورا اترنے والے بھی بن جائیں. بہرحال یہ جو دو قومی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پھر پاکستان بنا, یہ دو قومی نظریے کے بانی اور اس پر مکمل طور پر پہرا دینے والے, یہ سب سے پہلے اگر کوئی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے تو بر صغیر میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے یہ دو قومی نظریہ جو ہے اس کو بیان فرما دیا تھا, اور واقعی یہ بات بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھی. اس سے پہلے دیکھا جائے تو حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا. اور ہم دیکھیں تو تحریک آزادی میں بھی علماء اہل سنت نے اپنا کردار ادا کیا, علماء اہل سنت نے اپنا حصہ ملایا, اور تعلیمات اعلیٰ حضرت پانے والے, فیضان اعلیٰ حضرت پانے والے علماء اکرام یہ پیش رہے. 1897 میں ہند کے شہر پٹنہ میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ دو قومی نظریہ اس وقت بیان فرمایا. 1897 پاکستان بنا 1947, اس سے 50 سال پہلے امام اہل سنت پٹنہ کی کانفرنس میں ایک اجتماع میں اس کو بیان فرما رہے ہیں. اور تقریر و تحریر نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں بھی آپ دیکھیں گے تو دو قومی نظریے کی خوب تشہیر ہوتی ہے.
جیسا کہ یہ شعر آپ اگر اسے گہرائی سے سمجھے تو اس میں بھی دو قومی نظریہ ہے. وہ شعر ہے، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. اسی طرح یہ مشہور شعر، اس میں بھی غور کریں تو دو قومی نظریہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو مسلمان بھائی ہیں الحمدللہ. جب اس کے خلاف کوئی باتیں ہونے لگیں اور عجیب و غریب نعرے لگنے لگے، اس وقت میرے رضا نے یہ سبق پڑھایا. اور اس میں بھی اگر غور کریں تو دو قومی نظریہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک شعر، اس پہ بھی غور کریں تو دو قومی نظریہ نظر آئے گا. آپ کا ایک شعر ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے. یا رسول اللہ، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند. جسے آپ پسند نہیں ہمیں وہ پسند نہیں. ہمارا پسند، ہمارا پیارا وہ ہے جو آپ کو پیار کرتا ہے، جو آپ کو چاہتا ہے. پاکستان کی تحریک آزادی، اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں. ایک وقت میں بڑے بڑے لیڈر دو قومی نظریے کے قائل نہیں تھے، مسلم غیر مسلم اتحاد پر کام کر رہے تھے. اس دوران تحریک خلافت چلی، سب اس کی طرف ہو گئے. تحریک کے ترک موالات چلی، سب اس طرف ہو گئے. غیر مسلموں کو معاذ اللہ باقاعدہ ممبروں پر بٹھایا گیا، ان سے جمعے کی تقریریں کروائی گئی. غیر مسلموں کو قرآن کی تعلیمات کے مقابلے پر لا کر کھڑا کیا گیا. اس وقت صرف اور صرف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اپنی تقریروں اور تحریروں اور فتاوی کے ذریعے دو قومی نظریے کو بیان فرما رہے تھے. اب پڑھیے فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی اور کتابیں پڑھیے، آپ کو یہ بات اور تفصیل سے پتہ چلے گی. خلیفہ اعلیٰ حضرت حضور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ وقت جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ بیان فرمایا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ دو قومی نظریے پر دلائل دے رہے تھے، کتابوں پر کتابیں لکھ رہے تھے، اس وقت بڑے بڑے لیڈر بھی دو قومی نظریے کے قائل نہیں تھے. چنانچہ ایک مرتبہ کچھ لیڈر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آئے، عرض کیا، ہم جس مسلم غیر مسلم اتحاد کی بات کر رہے ہیں یہ وقت کی ضرورت ہے، برائے مہربانی آپ ہماری مخالفت نہ فرمائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت سے دلائل دے کر انہیں سمجھایا کہ وقت کی ضرورت غیر مسلموں سے اتحاد میں نہیں بلکہ دو قومی نظریہ اپنانے میں ہے، لہٰذا میں ہرگز اس میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. آپ کا جواب سن کر ان لوگوں نے عرض کی، ٹھیک ہے آپ ہمارا ساتھ نہ دیں مگر گزارش ہے کہ ہماری مخالفت بھی نہ کریں، بس خاموش ہو جائیں. اب ذرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان افروز اور خیر خواہی امت کے جذبے سے بھرپور جملے سنیے. فرمایا، میں خاموش کیسے رہ جاؤں؟ میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے مکر و فریب میں پھنستے ہوئے کیسے دیکھ لوں؟ جو نظریہ آپ لوگ اپنا رہے ہیں اس سے تو مسلمان غیر مسلموں کے غلام بن کر رہ جائیں گے. میں ہرگز اس بات پر خاموش نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ سیرت ہے کہ جن کے جذبہ خیر خواہی کی بدولت خود بانیان پاکستان کو دو قومی نظریہ ملا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ہی وہ خاموش محنتیں اور قربانیاں تھیں جن کے صدقے سے پھر ڈاکٹر اقبال جیسا منظر عام پر آیا، پھر جس سے قائد اعظم نے جو کام کیے، جو پاکستان کی بنا ڈالی، جو اس کے لیے پھر علماء اہل سنت نے ساتھ دیے، اس سب کی بنیاد میں میرے رضا کا خون پسینہ شامل ہے، آپ کی کوششیں اور قربانیاں شامل ہیں. اللہ کریم دعوت اسلامی میں رہ کر ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کی خیر خواہی کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو 4 نصیحتیں بھی اس حوالے سے فرمائی ہیں، مختصراً ان کو بھی سماعت فرما لیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہمدرد اور خیرخواہ ہو جائیں. دو قومی نظریے کے بعد اب مسلمان آپس میں جس طرح متحد ہونے چاہیے، اس کے لیے فرمایا کہ مسلمانوں کے ہمدرد اور خیرخواہ بن جائیں، اور مسلمان اپنے دینی تشخص یعنی مذہبی تہذیب، اپنے دینی طور طریقے، ظاہری شکل و صورت وغیرہ پر مضبوطی سے قائم رہیں، غیر مسلموں کے نقال ہرگز نہ بنے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہم آج مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کو دیکھ کر شاید پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان. اعلیٰ حضرت نے جو نسخہ دیا دو قومی نظریے کے ساتھ،
اس میں آپس کے اتحاد کے بعد یہ بات بھی ہے کہ جو دینی تشخص ہے، داڑھی شریف ہے، امامہ ہے، جو ایک مسلمان ہونے کا انداز ہے، ہم وہ اپنائیں کہ دیکھ کر نظر آئی عاشق رسول ہے، یہ اللہ کو ایک ماننے والا عاشق رسول ہے، عاشق مدینہ ہے. یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا. اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سچی غلامی عطا فرمائے. اور دعوت اسلامی الحمدللہ یہ بڑے بھرپور انداز میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار بھی کر رہی ہے اور ہمیں سکھا رہی ہے، سمجھا رہی ہے. امام اہل سنت اور آپ کے پھر شاگردوں، آپ کے رفقا، آپ کے خلفاء کی پاکستان کی تحریک میں کیا کاوشیں تھیں، یہ بھی دعوت اسلامی کے فیضان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. تو ہم آج یہ نیت کریں کہ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت، یہ پاکستان، یہ سرزمین، آزاد مملکت ہمیں ملی، ہم اس کی نعمت، ہم اس نعمت کی قدر کریں. لاکھوں لاکھ شہداء نے اس میں اپنا خون دیا، کتنے اس میں شہید ہو گئے. جس مقصد کے لیے یہ ساری قربانیاں تھیں، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد محمد رسول اللہ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ انداز کو اپنانے کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا. اے کاش ہم سب اس کو اپنا لیں. ہر پاکستانی ہمارا بھائی جو ہے وہ اس نعرے اور اس مقصد کو سمجھ جائے اور دعوت اسلامی والے سب بن جائیں تو انشاءاللہ دعوت اسلامی میں رہ کر ہم سچے پاکستانی بھی بن جائیں گے. دعوت اسلامی میں رہ کر ہم قانون پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. دعوت اسلامی میں رہ کر انشاءاللہ کرپشن سے پاک ملک بنانے میں اور جلدی کامیاب ہو جائیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی یہی تو کر رہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں آج دعوت اسلامی والا کہیں جاتا ہے تو پاکستان کی ایک اچھی تصویر پیش کرتا ہے، پاکستان کا نام روشن کرتا ہے کہ یہ مبلغ، یہ دعوت اسلامی پاکستان، مبلغ دعوت اسلامی پاکستان سے آیا ہے تو دیکھو ہمارے ملک کو بھی سنوار رہا ہے. یہاں بھی کتنا اچھا انداز اس نے اختیار کیا، یہاں بھی لوگوں کو اچھی باتیں، بھلائی کی باتیں بتا رہا ہے، پاکستان کا نام روشن ہوتا. میرے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب یہ فخر پاکستان ہے، ملک کے پاکستان کی ایک ایسی پرسنالٹی کہ جو ماشاءاللہ دنیا کے ان نامور لوگوں میں آتے ہیں کہ جو اپنے ملک کا نام، اپنے مسلک کا نام روشن کرنے والے ہیں، جنہوں نے اسلام کو سر بلند کیا اور اسلام کی ایک اچھی تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوئے. اب ہمارا کام ہے کہ اب مزید امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری کے اس مشن کو لے کر ہم آگے بڑھیں، ایک اچھے پاکستانی بنے، ایک اچھے مسلمان بنے اور اپنے اس ملک کی ہر طرح سے قدر کریں، چاہے وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، کہیں کوئی کچرا پھینکنے سے بچنے سے لے کر کوئی بہت بڑے سے بڑے کرپشن اور بری سے بری بات سے بچنا ہو. ہم یہ نیت کریں آج کہ انشاءاللہ الکریم ہم نے ان کاموں سے بچنا ہے جس سے اسلام اور ہمارا ملک پاکستان بدنام ہو. کوئی انگلی اٹھائے کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں مسلمان، یا کوئی کہے یہ ہے پاکستانی، ہمیں ایسے کام نہیں کرنا. ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے ہمارا اسلام بھی سر بلند ہو اور پاکستان کا نام بھی روشن ہو. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے معمولات ان کو پورا کرتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جیسے آج کی رات ہے یہ درود پاک پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم.
جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے پڑھتے ہیں. جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. دعا کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آج شب جمعہ بھی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں یعنی آخری تیسرے حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں, اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعے والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. الحمدللہ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے یعنی لگائے گئے, ایک مشرق میں, دوسرا مغرب میں, تیسرا کعبے کی چھت پر, اور میرے لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی, ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شب ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو
شگ ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل۔ اے عاشقان رسول اس مرتبہ انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ہمیں 1500واں جشن میلاد منانا ہے۔ ذرا بھرپور انداز میں نعرے کا جواب دینا، انشاءاللہ اس بار 1500واں جشن میلاد منانا ہے۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مختار کی آمد، سردار کی آمد، سالار کی آمد، غمخوار کی آمد، ہر خوشی غر عید غر فرحت کی جو بنیاد ہے 1500واں نبی پاک کا میلاد ہے۔ ہر خوشی غر عید غر فرحت کی جو بنیاد ہے 1500واں نبی پاک کا میلاد ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا حبیب اللہ۔ تو اب تیار ہو جائیے، کمر کس لیجئے، شیطان کو چھپنے کی جگہ نہیں دینی ہے انشاءاللہ۔ ایسا میلاد منانا ہے، ظاہر بھی سجا لیں، باطن بھی سجا لیں، اور گھر بھی سج جائیں، محلے سج جائیں، شریعت کے مطابق انشاءاللہ الکریم ہم نے قانون کے مطابق جشن میلاد منانا ہے۔ 1500واں جشن میلاد انشاءاللہ الکریم خوب چراغاں کرنا ہے، عمارتیں سجانی ہے، گاڑیوں پر مدنی پرچم لگائیں، صبح بہارا اور جلوس میلاد میں شرکت کرنے اور دوسروں کو لے کر آنے کی بھی نیت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ الکریم الحمدللہ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آنے والے ہفتے کو بھی رات تقریباً 9:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا، جس میں انشاءاللہ الکریم شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس ترکاتی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیں۔ الحمدللہ ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ طرف سے ایک مدنی رسالہ پڑھنے سننے کی ترغیب بھی شاید فرمائی جاتی ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے امام احمد رضا علیہ رحمہ کی 25 باتیں 25 باتیں ایک عاشق کے قلم سے، امام احمد رضا علیہ رحمہ کی 25 باتیں ایک عاشق کے قلم سے، یہ پڑھنے کی ترغیب انشاءاللہ الکریم دی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول یہ رسالہ پہلے ہی سے حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے یا آڈیو سن کر خوب خوب برکتیں حاصل کریں۔ جو اسلام بھائی سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو بھی شیئر کر کے خوب خوب برکتیں حاصل کریں۔ مکتبۃ المدینہ کا بھی اعلان سماعت فرما لیجئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جن کا مزار پر انوار لاہور میں، ان کی سیرت مبارکہ اور واقعات جاننے کے لیے مطالعہ کریں مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ رسالہ فیضان داتا گنج بخش۔ فیضان داتا گنج بخش، اس رسالے کے مطالعے سے آپ مزید جان سکیں گے آزمائش پر صبر و شکر کا انعام، جادوگر کا قبول اسلام، کتنا علم سیکھنا فرض ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے چند ارشادات
یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 50 روپیز 50 روپے میں قیمتاً طلب کر سکتے ہیں. اب انشاءاللہ الکریم ذکر ہوگا، دعا، صلاۃ و سلام، نماز عشاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. گنبد خضرا کا حسین تصور باندھ کر مل کر 11 بار درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا حسین تصور باندھ کر مل کر ایک آواز میں ذکر کیجئے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله، محمد
الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم گنبد خزرہ کا حسین تصور باندھ کر مل کر 11 بار درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب انشاءاللہ الکریم دعا مانگیں گے. دعا کے وقت ہاتھوں کو سینے کی سیدھ میں رکھیں یا چہرے کی سیدھ میں یا کندھے کی سیدھ میں یا اتنا بلند کر دیں کہ
بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں سیدھی آسمان کی طرف رکھیں. دعا کا قبلہ آسمان ہے. دعا بھی اچھی نیتوں سے مانگنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. ثواب کمانے حکم خدا و مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم يا ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اے مالک و مولا، ہم گناہگاروں کے پاک پروردگار، تیرے گناہگار سیاہکار یہ بیکار بندے اپنے عجز و انکسار کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہیں مولا. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے ہمارا دکھانے کے قابل. یا اللہ دن رات تیری نافرمانی میں بسر کرنے والے ہم گناہگار بندے تیری توفیق سے اس شب جمعہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں مغفرت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. اے مولا جس کی آمین تجھے محبوب ہے، جو تیرا پیارا اور پسندیدہ بندہ اس دعا میں شامل ہے، اس کی آمین کا صدقہ اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو بے حساب بخش دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے گناہوں کی کثرت نہ دیکھ، اپنی وسعت، اپنی رحمت کی وسعت کی طرف نظر فرما. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، گر تو ناراض ہو گیا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا غم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب. اے رحمت والے پروردگار، ہمارا آسرا تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے. گر تو نے عدل کیا مولا ہم کہیں کے نہ رہیں گے. اے رب کریم فضل کرم فرما اور ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. یا اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں نیکی پر چلا، ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ہمیں تقوی و پرہیزگاری پر چلا. اے مولا ہمیں نیک بنا دے، 72 نیک اعمال کا عامل بنا دے، نمازی بنا دے، نمازوں کی سستی دور ہو جائے. یا اللہ گناہوں سے بچنے والا بنا دے، نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے. یا اللہ کریم ہمارے گھر کے بچے کو نمازی بنا دے. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کے بچے کو نمازی بنا دے. یا اللہ ہمارے پاک وطن کو سلامتی عطا فرما، ہر طرح کی کرپشن سے اس پاک وطن کو پاک کر دے. یا اللہ دہشت گردی سے اس وطن کو پاک کر دے، اس وطن کو سلامتی عطا فرما، اس کو یا اللہ دشمنوں سے حفاظت عطا فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت
فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت فرما فضل کر اس پہ صدا سایہ رحمت بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت یا اللہ کریم ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما پاکستان کو ہر طرح کی سود اور رشوت کی نحوست سے پاک فرما یا اللہ دعوت اسلامی کو اور ترقی عطا فرما یا اللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں استقامت عطا فرما مسلک رضا پر استقامت عطا فرما امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو صحت تندرستی عافیت والی طویل عمر خضری عطا فرما ہمیں آپ کی غلامی میں بھی استقامت عطا فرما یا اللہ ہمیں آپ کا منظور نظر بنا دے یہ جیسا چاہتے ہیں ویسا مرید کامل بننا نصیب فرما بیماروں کو صحت دے دے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مقروضوں کے قرضے اتر جائیں جن کی رقمیں پھنسی ہیں مل جائیں بچھڑوں کو ملا دے روٹھوں کو منا دے یا اللہ کریم جہاں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں محبتیں عطا فرما جہاں پر پریشانیاں ہیں وہاں راحتیں عطا فرما جہاں اولاد کی امیدیں ہیں خیر و عافیت سے بغیر آپریشن کے نیک خوبصورت نیک سیرت اولادیں عطا فرما جہاں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں رکاوٹیں دور فرما رزق میں برکت عطا فرما کاروبار میں وسعت عطا فرما عافیت 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 ہمارا مقدر فرما یا اللہ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے پرچیاں بھیجی ہیں جس انداز سے دعا کے لیے کہتے ہیں یا کہنا چاہتے ہیں اس دعا میں شامل ہیں مدنی چینل کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے اس دعا میں شامل ہے مولا سب کی آمین پر اور سب کی تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقی والنقی جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تیری رحمتوں کا دریا سریعاں چل رہا ہے گنج بخشے فیض علم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کاملارا رہنما ناقصارا پیر کاملارا رہنما تعارف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نام آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی کنیت ابو الحسن اور داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں تاریخ و جائے پیدائش آپ کی ولادت کم و بیش 400 سنہ ہجری میں غزنی میں ہوئی تکمیل ناظرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن ہی میں قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا سیر و سیاحت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شام عراق بغداد آذربائیجان خراسان ماوراء النہر سمیت تقریباً تمام عالم اسلام کی سیر کی اور وقت کے مشائخ و صوفیہ سے اکتساب فیض کیا تصنیفات آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتب تصنیف فرمائی ہیں جن میں کشف المحجوب لاجواب تصنیف ہے وصال آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پر ملال اکثر تذکرہ نگاروں کے نزدیک 20 صفر المظفر 465 سنہ ہجری کو ہوا مزار مبارک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک لاہور پاکستان میں زیارت گاہ عام و خاص ہے گنج بخشے فیض علم مظہر نور خدا ناقصارا پیر